السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتیلی ماں نے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کا رشتہ ایک ایسے شخص سے طے کر دیا جسے گاؤں والے پاگل اور مجنوں کہتے تھے۔ رخصتی کے بعد جب وہ اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر پہنچی تو اس نے سمجھا کہ اب اس کی زندگی جہنم بن چکی ہے، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا اس کے پاگل شوہر کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ اس نے اپنا میلا کچیلا کوٹ اتارا اور ایک بریف کیس سے لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے بولا کہ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں پاگل ہوں، جبکہ اصل میں زد پڑتے ہوئے سورج کی آخری شعاعیں صحن کی کچی دیواروں پر پڑ رہی تھیں جب راشدہ نے زویا کے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر اسے زور سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر مٹی پر گری، لیکن اس کے منہ سے کوئی آہ نہ نکلی، کیونکہ اس کے آنسو عرصہ دراز سے خشک ہو چکے تھے اور راشدہ کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، جس نے چیختے ہوئے کہا کہ اٹھو اور جا کر اپنے وہ پرانے کپڑے پہن لو جو میں نے صبح نکال کر رکھے تھے، کیونکہ آج تمہاری رخصتی ہے اور میں مزید ایک دن بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ جس پر زویا کے کانوں میں یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح گونجے اور اس نے روتے ہوئے راشدہ کے قدموں میں گر کر التجا کی کہ میری ماں کی جگہ ہے، آپ مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی، دن رات کام کروں گی، مجھے روٹی بھی مت دیجیے گا، لیکن خدا را میرا رشتہ اس پاگل اور مجنوں سے مت کرے۔ جس پر راشدہ نے بے دردی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور طنزیہ لہجے میں بولی کہ تیرا باپ رحمت اللہ جب زندہ تھا تب بھی تو نے اس گھر پر بوجھ بن کر ہی وقت گزارا ہے، اب وہ مٹی میں مل چکا ہے تو میں تیرا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ پورے گاؤں میں کوئی اور تجھ جیسی یتیم اور بے آسرا لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شکر کر کہ اس مخبوط الحواس انسان نے کم از کم تجھے اپنے گھر کی دہلیز تک لے جانے کی حامی تو بھر لی ہے۔ اور زویا کی سوتیلی بہن سریا بھی پاس کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی، اور اس نے آگے بڑھ کر زویا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گئی اور بولی کہ چل جا کر دلہن بن، ویسے بھی اس پاگل کو کیا معلوم کہ دلہن کیسی ہوتی ہے، بس دو سرخ کپڑے پہن لے تاکہ گاؤں والوں کو لگے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ جس کے بعد زویا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اسے اپنے بابل کا گھر یاد آ رہا تھا جب اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس گھر کی شہزادی تھی، لیکن آج اسی گھر کے صحن میں اسے ایک بکری کی طرح اس قصائی کے حوالے کیا جا رہا تھا جس کا اپنا کوئی ہوش و حواس نہیں تھا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا اور زویا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے وہ پرانا اور بوسیدہ سرخ جوڑا پہنا جو راشدہ نے صندوق سے نکال کر دیا تھا، اور باہر ڈھول کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ گاؤں کی عورتیں صحن میں جمع ہو رہی تھیں، لیکن ان کے چہروں پر خوشی کی بجائے ترس اور طنز کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اور ماسی سکینہ نے زویا کو اس حالت میں دیکھا تو ایک لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی عورت سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی کہ کتنا ظلم کر رہی ہے راشدہ، اس پھول جیسی بچی کو اس درندے کے حوالے کر رہی ہے جو سارا دن گلیوں میں خاک اڑاتا ہے اور جسے اپنے کپڑوں کا ہوش تک نہیں رہتا۔ جس پر دوسری عورت نے جواب دیا کہ ارے چھوڑو سکینہ، ہمیں کیا لینا دینا، راشدہ کا گھر ہے، اس کی مرضی۔ ویسے بھی سنا ہے کہ وہ شخص غصے میں آ کر لوگوں پر پتھر بھی برساتا ہے، خدا جانے اس معصوم جان کا وہاں کیا حال ہوگا۔ اور زویا نے یہ سب باتیں سنی تو اس کی روح تک کانپ گئی، وہ دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگی۔ صحن کے درمیان وہ شخص کھڑا تھا جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ڈور باندھی جا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے ایک پرانا سوٹ اور کوٹ پہن رکھا تھا،
وہ بے مقصد آسمان کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنس رہا تھا اور پھر اچانک زمین پر بیٹھ کر مٹی سے کھیلنے لگتا، اور زویا کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد راشدہ کمرے میں داخل ہوئے اور اس نے زویا کا بازو سختی سے پکڑا اور کہا کہ چل باہر، تیرا دلہا آ گیا ہے، اب اس منحوس چہرے کو چھپا کر رکھ اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلی جا۔ جس کے بعد زویا کو زبردستی صحن میں لایا گیا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے مختصر سا نکاح پڑھایا اور زویا کا منہ سے قبول ہے کہ الفاظ ایسے نکلے جیسے کوئی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو۔ رخصتی کے وقت کوئی رونے والا نہیں تھا۔ زویا اکیلی تھی جس کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ راشدہ نے اسے دھکا دے کر زور سے باہر نکالا اور جلدی سے لکڑی کا بھاری دروازہ بند کر دیا، اور زویا اب گلی میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے وہ مخبوط الحواس شخص تھا جو اب اس کا شوہر تھا۔ اس نے زویا کی طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور پھر اچانک ایک زوردار اور پاگلوں والی ہنسی ہنستے ہوئے آگے کی طرف چلنے لگا، اور زویا کے پاس اس کے پیچھے چلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ گاؤں کی کچی اور ناہموار گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ وہ شخص عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا آگے آگے جا رہا تھا۔ کبھی وہ کسی دیوار کو ہاتھ لگاتا، کبھی زمین سے پتھر اٹھا کر دور پھینک دیتا، اور کبھی خود کلامی کرتے ہوئے زور زور سے بولنے لگتا، اور زویا اپنے سرخ دوپٹے میں منہ چھپائے ڈرتے ڈرتے اس کے قدموں کے نشانات پر چل رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری اور اندھی کھائی کی طرف جا رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ رات کی تاریکی اور سرد ہواؤں نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ گلی کے آوارہ کتے بھونک رہے تھے اور گاؤں والے اپنے دروازے بند کر رہے تھے۔ زویا کے قدم کانپ رہے تھے اور اس کے پاؤں میں چبھنے والے پتھر اسے اس حقیقت کا احساس دلا رہے تھے کہ اب کوئی اس کا محافظ نہیں۔ آخر کار وہ شخص گاؤں کے آخری کنارے پر واقع ایک کھنڈر نما مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ مکان گاؤں کے باقی گھروں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ اس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ لکڑی کا پرانا دروازہ دیمک کا شکار تھا اور اس کا ایک حصہ قبضے سے ٹوٹ کر نیچے لٹک رہا تھا۔ اس شخص نے دروازے کو زور سے لات ماری اور وہ چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، نہ کوئی روشنی، نہ کسی انسان کا نام و نشان۔ صحن میں سوکھے پتے اور کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا تھا۔ ایک طرف مٹی کا چولہا تھا جو شاید برسوں سے نہیں جلا تھا۔ زویا نے ڈرتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اس شخص نے زویا کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جسے دیکھ کر زویا پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ شخص دوبارہ ہنسا اور تیزی سے صحن پار کرتے ہوئے ایک بوسیدہ کمرے کی طرف بڑھا۔ زویا بھی مجبوراً اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے کے اندر سیرن اور پرانی مٹی کی شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت کے کونوں میں مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے اور فرش پر دھول کی موٹی تہ بچھی تھی۔ زویا دیوار کے سہارے وہیں فرش پر گر پڑی۔ اس کے جسم میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ شخص کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور مسلسل ہنس رہا تھا۔ زویا نے اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا اور اس کے اندر سے ایک دردناک چیخ نکلی جو شاید صرف اس کی اپنی روح نے سنی۔ اس بوسیدہ اور تاریک کمرے میں تنہا فرش پر بیٹھے ہوئے زویا کے ذہن میں اپنے بیتے ہوئے کل کی یادیں اور آنے والے کل کے خوفناک اندیشے ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس کی سوتیلی ماں نے کس بے دردی سے اسے ایک ایسے انسان کے حوالے کر دیا جسے اپنا شعور تک نہیں،
اور اب اس کی بقیہ زندگی اسی بدبودار اور تاریک کمرے میں ایک جانور کی طرح گزرے گی، جہاں نہ کوئی امید کی کرن ہے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی نجات کا راستہ۔ اور اس لمحے زویا کو مکمل طور پر یہ یقین ہو گیا کہ اب اس کی زندگی جہنم بن چکی ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں رہا۔ کمرے کی وہ سیدھا اور تاریک فضا میں زویا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ فرش پر دھول مٹی میں لت پت بیٹھی اپنے مقدر کو رو رہی تھی کہ اچانک اس شخص نے، جو اب تک دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا، اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، اور زویا کے دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مخبوط الحواس انسان اس پر حملہ کر دے گا یا کوئی اور وحشت ناک حرکت کرے گا۔ زویا نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور کامتی ہوئی آواز میں بولی کہ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہنا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے بس ایک کونے میں پڑی رہنے دو، میں تمہارے کسی کام میں دخل نہیں دوں گی۔ لیکن اس شخص نے زویا کی ان منتوں اور التجاؤں کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ سیدھا اس بھاری اور خستہ حال لکڑی کے دروازے تک گیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس دروازے کو پوری طاقت سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ کرخت آواز اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، اور جیسے ہی دروازے کی پرانی چٹخنی اپنی جگہ پر بیٹھی، کمرے میں باہر کی تھوڑی بہت آتی ہوئی روشنی بھی کٹ گئی، اور ایک عجیب سی تاریکی اور خاموشی چھا گئی۔ زویا کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ وہ شدت خوف سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے زویا کی سوچ کے تمام دھاگے الجھا کر رکھ دیے۔ وہ وحشت ناک اور بے ہنگم ہنسی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس شخص کے لبوں پر تھی اور جس نے زویا کے اعصاب کو چھلنی کر دیا تھا، وہ ہنسی یک لخت رک گئی، بالکل ایسے جیسے کسی نے چلتی ہوئی مشین کا بٹن بند کر دیا ہو۔ یہ خاموشی اتنی اچانک اور گہری تھی کہ زویا کو اپنے ہی دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس دھندلے اندھیرے میں اس شخص کی طرف دیکھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی عقل کو معاف کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے تک کندھے جھکائے زمین پر مٹی سے کھیل رہا تھا، اور جس کی گردن ایک عجیب زاویے پر مڑی رہتی تھی، وہ بالکل سیدھا تن کر کھڑا تھا۔ اس کی کمر میں کوئی خم نہیں تھا، اور اس کا انداز کسی دیوانے یا مجنوں کا نہیں، بلکہ ایک نہایت پروقار اور باشعور انسان کا تھا۔ زویا کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ کیا یہ وہی انسان ہے جسے گاؤں والے پتھر مارتے تھے اور جو گلیوں میں خاک اڑاتا پھرتا تھا؟ اس شخص نے گہرا سانس لیا اور اپنے کندھوں کو یوں حرکت دی جیسے وہ کوئی بہت بھاری بوجھ اتار پھینکنے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس نے اپنے جسم پر موجود وہ میلا کچیلا کوٹ انتہائی کراہت اور ناگواری کے ساتھ کمرے کے ایک تاریک کونے میں یوں اچھال دیا جیسے وہ کسی غلاظت سے اپنی جان چھڑا رہا ہو۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا معجزہ ہو رہا ہے۔ اس شخص کا چہرہ جو ہمیشہ مٹی اور دیوانگی کے تاثرات سے اٹا رہتا تھا، اب بالکل سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پاگل پن اور وحشت بالکل غائب ہو چکی تھی جس سے زویا کچھ دیر پہلے تک خوف زدہ تھی۔ ان آنکھوں میں اب ایک گہری چمک، ایک ٹھہراؤ اور ایک بلا کی ذہانت چھلک رہی تھی۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا اور زویا کو محسوس ہوا کہ یہ نظر کسی بے وقوف یا پاگل کی نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جو اپنے ہر عمل اور ہر ارادے سے پوری طرح باخبر ہے۔ زویا کے ہونٹ کچھ بولنے کے لیے ہلے، لیکن اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ بس زمین پر بیٹھی ایک مجسمے کی طرح یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے زویا کی طرف قدم بڑھایا تو زویا بے ساختہ پیچھے کھسکنے لگی،
لیکن اس شخص کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ نہایت متوازن انداز میں چلتا ہوا زویا سے کچھ فاصلے پر رک گیا، اور پھر اس نے پہلی بار زویا سے بات کی، اور اس کی آواز سن کر زویا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی آواز میں نہ تو کوئی توتلا پن تھا، نہ کوئی دیوانگی، اور نہ ہی کوئی بے مقصد شور۔ اس کی آواز نہایت بھاری، سنجیدہ اور مردانہ وجاہت سے بھرپور تھی۔ اس نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ زویا، ڈرو مت، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت شدید خوف اور صدمے کی حالت میں ہو، اور تم نے آج کا پورا دن کس کرب اور اذیت میں گزارا ہے۔ تمہاری سوتیلی ماں راشدہ نے تمہارے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو پورا گاؤں سمجھتا ہے، اور نہ ہی میں کوئی مجنون ہوں۔ زویا کے کانوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، یا اس کی اپنی ذہنی حالت اس صدمے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے جو اسے یہ سب دکھائی اور سنائی دے رہا ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل اتنا کہا کہ تم کون ہو، اور تمہاری آواز، تمہارا یہ انداز، یہ سب کیا ہے؟ تم تو اپنا نام تک نہیں جانتے تھے، تم تو لوگوں کو دیکھ کر پتھر اٹھاتے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جس پر اس شخص کے لبوں پر ایک نہایت پراسرار اور سنجیدہ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے جواب دیا کہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ محض ایک دکھاوا تھا، ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے میں نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ اور تم ٹھیک کہہ رہی ہو کہ لوگوں کے لیے میں ایک ایسا درندہ ہوں جسے اپنے وجود کا بھی علم نہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج رات اس کمرے میں ہم دونوں کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ زویا کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص اب اپنے گندے کپڑوں کے نیچے پہنی ہوئی ایک صاف اور قرینے سے سلی ہوئی قمیض میں ملبوس تھا، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں ہے، اور یہ سب کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ وہ شخص اب کمرے میں موجود ایک پرانی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھا جو برسوں سے بند پڑی تھی اور جس پر گرد کی موٹی تہیں جمی تھیں۔ زویا کے ذہن میں ایک دم راشدہ کے وہ الفاظ گونجے کہ اس پاگل کو کیا معلوم کہ دلہن کیسی ہوتی ہے، اور زویا کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ راشدہ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی۔ وہ جس شخص کو گاؤں کا سب سے گرا ہوا اور بے وقوف انسان سمجھ کر زویا کو اس کے پلے باندھ کر خوش ہو رہی تھی، وہ تو کسی اور ہی دنیا کا باشندہ لگ رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک شدید حیرانی اور تجسس نے لے لی تھی۔ وہ فرش کی ٹھنڈک بھول چکی تھی، اپنے سرخ بوسیدہ جوڑے کی بدبو بھول چکی تھی، اور صرف اس شخص کی حرکات و سکنات پر اس کی پوری توجہ مرکوز تھی، جب اس الماری کے پاس کھڑا تھا اور نہایت چوکنا انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہو یا کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ کمرے کی تاریکی میں اس کے چہرے کے خد و خال ایک پر اسرار کہانی سنا رہے تھے۔ زویا سوچ رہی تھی کہ اگر یہ شخص پاگل نہیں ہے تو اس نے اتنے سالوں تک یہ روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ وہ کیا وجہ تھی جس نے ایک پڑھے لکھے اور باشعور انسان کو اس غلاظت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کی رات جب اس کی زویا کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس نے اپنا یہ روپ کیوں بدل لیا ہے؟ زویا کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک خود کو موت کے منہ میں سمجھ رہی تھی، اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور شاید اس بھیانک رات کے اختتام پر کوئی نئی صبح اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن پھر بھی خوف کا ایک پہلو اس کے دل میں موجود تھا کہ یہ نامعلوم شخص کون ہے،
اور اس کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ شخص الماری کے پیچھے ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولنے لگا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو زویا نے اس سے پہلے کسی انسان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ہر حرکت نپی تلی تھی، اور وہ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کر رہا تھا۔ زویا سانس روکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد مزید لپیٹ لیا اور دیوار کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس شخص کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور وہ اس بوسیدہ الماری کے پیچھے سے کیا نکالنے والا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف اس شخص کے قدموں کی آہٹ اور اس کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ زویا کے لیے یہ سب کچھ کسی طلسماتی کہانی کا حصہ لگ رہا تھا، جہاں ایک بھیانک عفریت اچانک ایک انسان کے روپ میں آ گیا ہو۔ وہ شخص اپنی پوری توجہ اس کام پر مرکوز کیے ہوئے تھا، اور زویا زمین پر بیٹھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے یہ سب کچھ مکمل حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ الماری کے پیچھے ہاتھ ڈالنے کے بعد اس شخص نے وہاں چھپایا گیا ایک چمڑے کا چوکور بستہ نکالا، جس پر گرد نام کو نہیں تھی، یعنی کوئی مٹی نہیں تھی، اور اسے لا کر کمرے کے وسط میں رکھا، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں جب اس شخص نے انتہائی مہارت اور تیزی سے اس بستی کے خانے کھولے اور اس کے اندر سے ایک جدید قسم کا لیپ ٹاپ نکالا، جس کی روشن سکرین نے اس اندھیرے اور بوسیدہ کمرے میں روشنی پھیلا دی۔ اور زویا جو اب تک اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی، اس اچانک روشنی سے اپنی آنکھیں سکیڑنے لگی، لیکن اس روشنی میں اس نے اس شخص کا چہرہ بالکل واضح طور پر دیکھا، جس پر ایک پر اسرار اور گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس شخص کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر نہایت تیزی سے حرکت کر رہی تھی، جیسے وہ کوئی بہت اہم اور خفیہ کام سر انجام دے رہا ہو۔ زویا جو زمین پر بیٹھی یہ سب حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اب اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اور یہ کون سی چیز ہے جو تم نے اس خستہ حال الماری میں چھپا رکھی تھی؟ تم تو وہ انسان تھے جسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہے اور کہاں سو رہا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اور تم مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ جس پر اس شخص نے اپنی نظریں سکرین سے ہٹائے بغیر نہایت ٹھہرے ہوئے مگر جلدی والے لہجے میں زویا کو جواب دیا کہ زویا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں راشدہ نے تمہیں میرے ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ تم سے جان چھڑا سکے، لیکن قدرت نے تمہاری جان بچانے کا یہ راستہ نکالا ہے۔ اس شخص نے اپنا کام جاری رکھا اور لیپ ٹاپ پر چند آخری بٹن دبانے کے بعد اسے تیزی سے بند کیا اور دوبارہ اسی چمڑے کے بستے میں محفوظ کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی عجلت اور خطرے کا احساس نمایاں تھا۔ اس نے زویا کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ زویا، اب ہمارے پاس سوالوں کے جواب دینے کا وقت بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کچھ ہی دیر میں اس کمرے اور اس گھر سے باہر نہ نکلے تو ہم دونوں زندہ نہیں بچیں گے۔ زویا یہ سن کر مزید خوف زدہ ہو گئی اور اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کس سے خطرہ ہے اور ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ باہر تو رات کا اندھیرا ہے اور پورے گاؤں والے تو ہمیں اس حالت میں دیکھ کر ویسے ہی مار دیں گے۔ تم مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ تم نے یہ روپ کیوں بدلا ہے؟
اور تم مجھے کس مصیبت میں پھنسانے والے ہو؟ جس پر اس شخص نے زویا کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زمین سے اٹھاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ زویا، مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈال رہا، بلکہ میں تو خود ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوں جس کا آخری مرحلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اس شخص نے اپنا بیگ اپنے کاندھے پر لٹکایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے زویا سے کہا کہ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں پاگل ہوں، جبکہ اصل میں اس پورے گاؤں اور ان تمام زرخیز زمینوں اور خزانوں کا واحد اور اکلوتا وارث ہوں جن پر اس وقت میرے سگے چچاؤں ہاشم اور قاسم نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اور یہ سنتے ہی زویا کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی اور اس کا ذہن ایک گہرے صدمے اور شدید حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا، کیونکہ اسے اپنے کانوں پر ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خستہ حال اور بدبودار لباس میں ملبوس بظاہر مجنون شخص جسے سارا گاؤں پتھر مارتا تھا، اتنی بڑی اور وسیع و عریض جائیداد کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے زویا کی حیران اور پھٹی ہوئی آنکھوں میں نہایت گہرائی سے دیکھتے ہوئے اپنی بات کو اسی روانی اور سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھا اور اسے بتانے لگا کہ میرے والد اس پورے علاقے کے سب سے بڑے اور رحم دل زمیندار تھے، جن کی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور تھے، اور ان کی اچانک وفات کے بعد قانون اور وراثت کے مطابق یہ ساری جائیداد، محلات اور مال و دولت میرے نام منتقل ہونا تھے۔ لیکن میرے سگے چچاؤں ہاشم اور قاسم کے دلوں میں لالچ اور حرص کا ایسا زہریلا بیج بویا گیا کہ انہوں نے مجھے میرے جائز حق سے محروم کرنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے ایک نہایت ہی بھیانک اور لজ্জা خیز سازش تیار کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے مجھے سیدھا گولی مار کر یا کسی اور ظاہری طریقے سے قتل کیا تو پورے گاؤں میں بغاوت پھیل جائے گی اور قانون کے لمبے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے میرے باورچی رحیم کو بھاری رشوت دے کر خریدا اور اس کے ذریعے میرے روزمرہ کے کھانے میں ایک ایسا خطرناک اور میٹھا زہر ملانا شروع کر دیا جو آہستہ آہستہ انسان کے دماغ کے اعصاب کو مکمل طور پر کھوکھلا کر دیتا ہے اور اس کے سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور بولنے کی تمام قدرتی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس شخص نے ایک لمبی اور دردناک آہ بھرتے ہوئے زویا کو بتایا کہ اس زہر کے مسلسل استعمال کے اثر سے میری حالت واقعی پاگلوں اور دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، میری یادداشت جواب دے گئی تھی اور میں اپنا ہر قسم کا ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ جس کے بعد ان ظالم چچاؤں نے پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ کر یہ مشہور کر دیا کہ میں اپنے والد کی موت کے غم میں اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہوں اور مجھ پر دیوانگی اور جنون کا مکمل غلبہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران انہوں نے میری اس بے بسی اور لاچاری کی حالت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور تمام قیمتی زمینوں، جائیدادوں اور خزانوں کے سرکاری کاغذات پر دھوکے سے میرے انگوٹھے کے نشان ثبت کروا لیے اور مجھے اس کھنڈر نما اور ویران مکان میں تنہا سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ میرا نام و نشان تک مٹ جائے۔ لیکن خدا کی قدرت اور اس کی بے آواز لاٹھی کا کمال کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن میں اپنی اسی دیوانگی کی حالت میں گاؤں سے بہت دور جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی ہفتوں تک واپس نہ آ سکا۔ اس دوران میں نے ان کا وہ زہر ملا کھانا کھانے کی بجائے جنگل کے جنگلی پھل کھائے
اور چشموں کا صاف پانی پیا، جس کی وجہ سے مسلسل فاقوں اور قدرتی خوراک نے میرے جسم سے اس زہر کے اثر کو رفتہ رفتہ کم کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن جب میرے دماغ پر چھائی ہوئی وہ گہری دھن مکمل طور پر چھٹ گئی اور مجھے اپنی بربادی اور اپنوں کی غداری کی اس تلخ حقیقت کا پوری طرح ادراک ہوا، تو میرے سینے میں انتقام کی شدید آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن میں نے نہایت صبر اور ہوش مندی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی حالت کے بالکل ٹھیک ہونے کا یہ عظیم راز کسی بھی صورت میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر ہاشم اور قاسم کو ذرا بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں واپس آ چکا ہوں، تو اپنے مسلح غنڈوں کے ذریعے مجھے دن دہاڑے گولی مار کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیتے۔ اس لیے میں نے اپنی بقا کی خاطر، اپنی زندگی کی خاطر سالوں تک اس گاؤں کی خاک آلود گلیوں میں پاگلوں کی طرح خاک اڑائی، بھوکے پیٹ سویا، لوگوں کے مارے ہوئے پتھر کھائے اور ان کی گندی گالیاں سنی، تاکہ میرے چچاؤں کے دلوں میں میرے حوالے سے ذرا بھی شک پیدا نہ ہو سکے۔ لیکن دن کے اجالے میں اس پاگل پن کے لبادے کے پیچھے چھپ کر میں رات کی تاریکیوں میں شہر کی طرف نکل جاتا تھا، جہاں میں نے اپنے پرانے ہمدردوں کی مدد سے اپنے چچاؤں کی تمام غیر قانونی حرکات اور بدعنوانیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے۔ اور پھر میں نے اپنی جمع شدہ پونجی سے یہ جدید لیپ ٹاپ خریدا، جس کے ذریعے میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے ان تمام خفیہ کھاتوں اور تجوریوں کے نظام تک مکمل رسائی حاصل کر لی، جہاں انہوں نے میری چھینی ہوئی دولت غیر قانونی طور پر چھپا رکھی تھی۔ زویا نے جب یہ ساری خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان سنی تو اس کا پورا وجود لرز اٹھا، اور اس نے اپنی کامتی اور گھبرائی ہوئی آواز میں اس شخص سے پوچھا کہ اگر تم نے سب کچھ اپنے قابو میں کر لیا ہے تو پھر آج ہی کی رات جب ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، ہم یہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جس پر اس شخص نے زویا کے قریب ہو کر نہایت دھیمی مگر پرعزم آواز میں جواب دیا کہ کیونکہ آج شام جب میرا اور تمہارا نکاح ہو رہا تھا اور گاؤں کے تمام لوگ تمہاری سوتیلی ماں راشدہ کے صحن میں جمع تھے، اور میرے چچا ہاشم اور قاسم اپنی حویلی میں اس بات پر جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے میرا رشتہ ایک بے آسرا لڑکی سے کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، عین اسی وقت میں نے اس جدید لیپ ٹاپ کے ذریعے ان کے تمام خفیہ کھاتوں پر حملہ کیا اور اپنی لوٹی ہوئی ساری کی ساری دولت واپس اپنے خفیہ کھاتے میں کامیابی کے ساتھ منتقل کر لی ہے۔ اور اب تک ان کے پہرے داروں اور منشیوں نے انہیں اس بات کی خبر کر دی ہوگی کہ ان کی ساری دولت اور خزانے اچانک پر اسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ بات بخوبی جان چکے ہوں گے کہ یہ کام صرف اور صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اور میرا یہ پاگل پن اور دیوانگی صرف ایک طویل ڈرامہ اور فریب تھا۔ اس لیے وہ اس وقت غضبناک پاگل کتوں کی طرح اپنے مسلح غنڈوں کے ساتھ اس مکان کی طرف آ رہے ہوں گے تاکہ مجھے اور اس لیپ ٹاپ کو جلا کر ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیں، اور میرے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی اس آگ کی بھین چڑھ جائے گی۔ اس شخص کی یہ بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ باہر کچی گلی میں بہت سی گاڑیوں کے اچانک رکنے اور لوگوں کے زور زور سے شور مچانے اور گالیاں دینے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ زویا کا دل شدت خوف سے دھڑکنے لگا اور اس کا سانس سینے میں اٹک گیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ موت ان کے لکڑی کے اس خستہ حال دروازے تک پہنچ چکی ہے
اور کسی بھی لمحے اندر داخل ہو کر انہیں موت کی نیند سلا دے گی۔ اس شخص نے تیزی سے اپنا چمڑے کا بیگ اٹھایا اور نہایت پھرتی سے کمرے کی پچھلی جانب موجود ایک چھوٹی اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی کو زوردار دھکا دے کر کھولا، جو سیدھا گاؤں کے باہر پھیلے ہوئے گنے کے اندھیرے کھیتوں کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے زویا کا نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں سختی سے پکڑا اور اسے تاکید کی کہ اب ایک لمحہ بھی سوچے یا ضائع کیے بغیر میرے ساتھ اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دو۔ زویا نے اپنی جان بچانے کی شدید خواہش اور اس شخص پر ایک نامعلوم بھروسے کی خاطر اس کی بات پر من وعن عمل کیا، اور دونوں نے کھڑکی سے باہر کچی اور گیلی زمین پر چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے بھی ان تاریک کھیتوں کی طرف بھاگنا شروع کیا تھا کہ ان کے پیچھے اس مکان کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی خودکار ہتھیاروں سے چلنے والی اندھا دھند گولیوں کی کان پھاڑ دینے والی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ زویا نے بھاگتے ہوئے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کھنڈر نما مکان کے اطراف سے آگ کے بلند و بالا شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور اس کے ظالم چچاؤں کے کارندے پورے گھر کو مٹی کے تیل سے جلا کر راکھ کر رہے تھے۔ زویا کے نازک قدم اس ناہموار زمین پر مسلسل لڑکھڑا رہے تھے، اور اس کا سانس پھول کر سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس کا سرخ بوسیدہ عروسی جوڑا جگہ جگہ سے کانٹوں اور جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹ چکا تھا، اور اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا، لیکن اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اور وہ اسے ان اندھیرے کھیتوں، خاردار جھاڑیوں اور اونچی نیچی پگڈنڈیوں سے نہایت مہارت سے گزارتا ہوا مسلسل آگے اور آگے کی طرف بڑھتا رہا۔ رات کا گہرا اندھیرا اور سرد ہوا ان دونوں کا سب سے بڑا پردہ اور محافظ بنی ہوئی تھی، اور پیچھے گاؤں میں لگی اس وحشتناک آگ کی روشنی اب ان سے بہت دور ہو کر آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی اس مسلسل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد جب ان کے پیروں میں بڑے بڑے چھالے پڑ چکے تھے اور زویا کی ہمت اور طاقت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی اور وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی، تو وہ دونوں گاؤں کی حدود سے نکل کر ایک بہت بڑی اور پختہ سڑک کے کنارے پہنچ گئے، جہاں سے شہر کی طرف جانے والی بڑی بڑی بار بردار گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر ایک بڑی گاڑی کے ڈرائیور کو ہاتھ دے کر روکا اور اسے کچھ رقم دے کر، کچھ پیسے دے کر وہ دونوں اس میں سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کی پہلی اور روشن کرن کے نمودار ہوتے ہی وہ شہر کی سب سے بڑی اور طاقتور سرکاری عمارت کے شاندار دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس شخص نے اپنے پرانے رابطوں کا استعمال کرتے ہوئے متعلقہ محکمے کے سب سے اعلیٰ اور ایماندار افسر سے فوری ملاقات کی، اور وہ لیپ ٹاپ اور اپنے تمام طبی معائنے کی وہ مستند دستاویزات اس کے سامنے میز پر رکھ دیں، جن میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی تھی کہ اسے ایک طویل عرصے تک مسلسل ایک خاص قسم کا خطرناک زہر دیا جاتا رہا ہے، اور ان کاغذات کے ساتھ اس نے اپنے چچاؤں کے ان تمام جعلی دستخطوں اور انگوٹھوں کے نشانات کے وہ ثبوت بھی پیش کر دیے جو انہوں نے دھوکے اور فراڈ سے حاصل کیے تھے۔ وہ اعلیٰ افسر یہ تمام ناقابل تردید اور ہوش ربا ثبوت دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، اور اس نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے اپنے محکمے کے سب سے خطرناک اور چاقو چوبند مسلح اہلکاروں کی ایک بہت بھاری نفری کو بختر بند گاڑیوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ کر دیا،
ادھر گاؤں میں صبح کا سورج نکلنے کے بعد ہاشم اور قاسم گاؤں کے بیچوں بیچ واقع چوپال میں بیٹھے اس بات پر مٹھائیاں بانٹ کر جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے رات کو اس ویران مکان کو جلا کر اس شخص اور اس کی نئی نویلی دلہن کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور اب ان کی چوری اور غاصبانہ قبضے کا کوئی بھی گواہ اس دنیا میں زندہ نہیں بچا۔ اور اسی ہجوم میں زویا کی ظالم سوتیلی ماں راشدہ بھی کھڑی تھی، جو اپنے دل میں بے حد خوش تھی کہ اس نے زویا جیسی منحوس لڑکی سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ لیکن ان ظالموں کی یہ تمام تر خوشی اور جشن اس وقت ایک شدید خوف، لرزے اور صدمے میں بدل گیا جب سرکاری محکمے کی بختر بند گاڑیاں اپنے تیز اور خوفناک سائرن بجاتی ہوئی طوفان کی طرح گاؤں میں داخل ہوئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اہلکاروں نے چاروں طرف سے پھیل کر پورے گاؤں کا مکمل گھیراؤ کر لیا۔ اہلکاروں نے بندوقوں کی نوک پر دونوں چچاؤں ہاشم اور قاسم اور ان کے تمام غنڈوں کو زمین پر منہ کے بل لٹا کر ان کے ہاتھوں میں بھاری ہتھکڑیاں پہنا دیں، اور عین اسی لمحے ایک نہایت پرتعیش اور چمکدار گاڑی ان بختر بند گاڑیوں کے پیچھے سے آ کر چوپال کے عین درمیان میں رکی۔ اور جب اس گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ شخص زویا کے ساتھ اس گاڑی سے اتر کر اپنے آبائی گاؤں کی مٹی پر کھڑا ہوا تو پورے گاؤں والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے منہوں پر تالے پڑ گئے۔ وہ شخص اب کسی میلے کچیلے اور بدبودار کوٹ میں نہیں بلکہ ایک نہایت قیمتی، شاندار اور باوقار لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا رعب اور جاہو جلال تھا کہ کوئی بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ کھڑی زویا، جو رات تک ایک بے بس اور لاچار لڑکی تھی، اب کسی عظیم سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی۔ راشدہ جو شین کے ایک کونے میں کھڑی یہ سب ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے جیسے ساری زمین نکل گئی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا چہرہ شدید خوف اور شرمندگی کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا۔ اسے اپنے حواسوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس مجنون، پاگل اور درندے کے ساتھ اس نے اپنی معصوم سوتیلی بیٹی کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلا تھا، وہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا نواب اور تمام جائیدادوں کا اکلوتا مالک نکلے گا۔ وہ شخص نہایت پروقار انداز میں چلتا ہوا راشدہ کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی حقارت، شدید غصہ تھا جس نے راشدہ کی روح تک کو جلا کر رکھ دیا۔ اس نے نہایت گرجدار اور فیصلہ کن آواز میں کہا کہ راشدہ، تم نے اس معصوم اور بے کس لڑکی پر جو انسانیت سوز ظلم کیے ہیں اور اسے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے موت کی اندھی وادی میں دھکیلنے کی جو ناپاک سازش کی ہے، اس کی سزا اب تمہیں قانون بھی دے گا اور قدرت کی لاٹھی بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جس کے بعد اہلکاروں نے آگے بڑھ کر راشدہ کو بھی حراست میں لے لیا اور اسے روتے پیٹتے اور گڑ گڑاتے ہوئے مجرموں کی گاڑی میں دھکیل دیا۔ گاؤں کے وہ تمام لوگ جو کل تک اس شخص کی بے بسی کا مذاق اڑاتے تھے اور اس پر پتھر برساتے تھے، اور شدید شرمندگی اور خوف سے اپنے سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ اس شخص نے اپنے حکم سے اپنے آبائی محل کا وہ عالی شان دروازہ کھلوایا جس پر سالوں سے اس کے ظالم چچاؤں کا غاصبانہ قبضہ تھا، اور اس نے زویا کا ہاتھ نہایت نرمی اور محبت سے پکڑ کر اسے پوری عزت اور وقار کے ساتھ اس محل کی دہلیز کے اندر قدم رکھوایا۔ زویا جو ایک رات پہلے تک خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت، لاوارث اور مظلوم لڑکی سمجھ رہی تھی، اور جس نے موت کی تاریکیوں کو
اپنے اتنے قریب سے دیکھا تھا، آج وہ اسی علاقے کی سب سے بڑی اور طاقتور حویلی کی بلا شرکت غیر مالکن بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، درد اور بے بسی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک گہرا سکون، شکر گزاری اور محفوظ ہونے کا احساس جھلک رہا تھا۔ اس شخص نے محل کے وسیع صحن میں کھڑے ہو کر زویا کی طرف مسکرا کر دیکھا اور نہایت شفقت سے کہا کہ تم نے میرے مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھ جیسے بظاہر دیوانے پر بھروسہ کیا۔ اب یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری زندگی کے ہر دکھ کو خوشی میں بدل دوں گا۔ اور یوں ان دونوں نے اس محل کی پرتعیش دیواروں کے سائے میں ایک نئی پرسکون اور نہایت باعزت زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا، جبکہ تمام ظالموں اور سازشیوں کو ان کے کیے کی ایسی عبرتناک سزا مل گئی جس نے پورے علاقے کے لیے انصاف کی ایک عظیم الشان مثال قائم کر دی، جسے لوگ اپنی آنے والی نسلوں تک، برسوں تک کبھی فراموش نہ کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حویلی کی رونقیں دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئیں، اور زویا نے اپنی محنت اور محبت سے اس ویران محل کو ایک حقیقی گھر میں تبدیل کر دیا۔ اس شخص نے اپنی تمام زمینوں کا انتظام دوبارہ سنبھال لیا اور گاؤں کے غریب اور حاری لوگوں کے لیے اپنی تجوریاں کھول دیں، جو برسوں سے ہاشم اور قاسم کے ظلم کا شکار تھے۔ دوسری طرف جیل کی اندھیری اور نم آلود کوٹریوں میں ہاشم اور قاسم اپنی بقیہ زندگی انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ سسک سسک کر گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے، جہاں ان کو کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور راشدہ جس نے اپنی سوتیلی بیٹی پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، اب سلاخوں کے پیچھے رات دن روتی رہتی تھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور قدرت کا فیصلہ اٹل تھا۔ زویا اکثر شام کے وقت حویلی کے بڑے اور کشادہ صحن میں بیٹھ کر ان تاریک راتوں کو یاد کرتی تھی جب اس نے موت اور بربادی کو اپنے اتنے قریب سے دیکھا تھا، لیکن اب اس کے پہلو میں ایک ایسا طاقتور اور مہربان محافظ موجود تھا جس نے اسے دنیا کی ہر برائی اور خوف سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا تھا۔ ایک دن اس شخص نے زویا کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر نہایت محبت سے ہاتھ رکھا اور بڑے نرم اور شکر گزار لہجے میں کہا کہ زویا، تم میری زندگی کا وہ واحد اور سب سے خوبصورت سچ ہو جس نے میرے اس طویل اور اذیت ناک پاگل پن کے ڈرامے کو ایک حسین انجام تک پہنچایا۔ اگر تم اس بھیانک رات میرا ساتھ نہ دیتی اور مجھ پر بھروسہ نہ کرتی تو شاید میں کبھی اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو پاتا اور ہم دونوں اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ زویا نے مسکراتے ہوئے نہایت عقیدت اور محبت سے جواب دیا کہ آپ نے مجھے اس جہنم سے نکالا ہے جس میں مجھے میری اپنی سوتیلی ماں نے ماد اپنی جان چھڑانے کے لیے دھکیل دیا تھا۔ اب میری ہر سانس آپ کی شکر گزار ہے اور میری یہ زندگی آپ کی امانت ہے۔ گاؤں کے وہ تمام لوگ جو کل تک ان دونوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اب ان کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑے رہتے تھے، اور زویا نے اپنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے ان سب کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ معاف کر دینا ہی دنیا کی سب سے بڑی اور حقیقی طاقت ہے۔ اس شخص نے اپنے والد کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے گاؤں میں غریب اور یتیم لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا مدرسہ اور ایک مفت شفا خانہ بھی فوری طور پر تعمیر کروایا، تاکہ کوئی اور زویا علم اور علاج جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم نہ رہے اور کوئی ظالم راشدہ کسی معصوم اور بے بس جان پر دوبارہ ظلم کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔
حویلی کے بڑے اور 24 دروازے اب ہر غریب اور ہر ضرورت مند کے لیے دن رات 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے، اور زویا خود ان تمام فلاحی معاملات کی کڑی نگرانی کرتی تھی۔ اس کی نرم دلی، شفقت اور سخاوت نے پورے علاقے کو امن اور خوشحالی کا ایک عظیم الشان گہوارہ بنا دیا تھا، اور وہ کھنڈر نما ویران مکان جہاں اس شخص نے مسلسل کئی سالوں تک پاگل بن کر اذیت اور تکالیف کاٹی تھیں، اب اس کے حکم سے اسے گرا کر وہاں ایک نہایت خوبصورت اور سرسبز باغ بنا دیا گیا تھا، تاکہ اس تلخ اور بھیانک ماضی کا کوئی دردناک نشان باقی نہ رہے، اور صرف رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو اور امن کا پیغام ہی اس گاؤں کی نئی پہچان بنے۔ اور یوں ان دونوں نے ایک دوسرے کا مکمل سہارا بن کر اس گاؤں کی تاریخ کا سب سے روشن اور سنہرا باب رقم کر دیا، اور حق کی اس عظیم الشان فتح نے ہمیشہ کے لیے باطل، دھوکے اور ظلم کا نام و نشان اس مٹی سے مکمل طور پر مٹا دیا۔